آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے UGC نیٹ اردو کی جو کلاسز ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ جو آج آپ کی پہلی کلاس ہے، اس کا آغاز ہم جو تحریک ہے اس سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے نصاب میں جتنی بھی تحریک ہیں، یہاں پر ہم ان ساری تحریکوں کو دیکھیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں وہ ہے اردو میں اصطلاحی زبان کی تحریک۔ تو اردو میں جو اصطلاحی زبان کی تحریک ہے ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایام گوئی جو ہے، اس کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کو رد عمل کی تحریک یا اصطلاحی زبان کی تحریک نام دیا جاتا ہے۔ اور بچوں، جیسے بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک جو لفظ ہے وہ آ رہا ہے، پر یہ جو تحریک ہے یہ کہاں سے اور کیسے آتی ہے؟ جیسے یہ ہے اصطلاحی زبان کی تحریک، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اصطلاحی زبان کی تحریک۔ یہاں پر ہم اصطلاحی زبان کی تحریک دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو زبان ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت یا اس تحریک کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں؟ کیا ہماری زبان پہلے سے ہی اچھی تھی، ٹھیک تھی، یا ہماری زبان پہلے سے جو ابتدا دور ہے وہاں سے ٹھیک نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے ہمیں اس تحریک کرنا پڑا، اس میں کئی تبدیلیاں کرنا پڑیں، کچھ الفاظ اس سے خارج کرنا پڑے، کچھ الفاظ ہمیں اس زبان میں اپنانا پڑا۔ تو جو پہلے ابتدا میں جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ اس میں کچھ غیر معنی الفاظ ہوتے تھے، وہ مطلب ادب کے حساب سے جب زبان کو لکھا اور پڑھا جانے لگا تو وہ اس لائق نہیں تھی، ادیبوں کو، کئی لکھنے والوں کو وہ ٹھیک نہیں لگی۔ تو اس لیے ان سب نے مل کر کیا کیا کہ جو اردو جو زبان ہے، اس میں اسی لیے اصطلاحی زبان میں مطلب کہ اس میں صلاح دی کہ اس کو ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ان میں ان الفاظوں کا استعمال ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے یہ ساری باتیں جب کری گئیں تو یہ زبان جو ہے، یہی جو ساری باتیں تھیں، یہ کیا کہلائی؟ اصطلاحی زبان کی تحریک کہلائی۔ اب یہ ایسے ہی تو یہ زبان مطلب تحریک ہونی گئی ہوگی، اس میں کچھ لوگوں نے حصہ لیا ہوگا، کچھ نے اس میں کچھ کام کیا ہوگا، تبھی یہ تحریک بن پائی۔ تو ہم اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں کہ کن کن شخصیات نے اس میں حصہ لیا اور اس کے لیے کیا کیا کام کیے۔ تو اس میں ہم ایک چارٹ ہے ایسا بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں کس کس نے کام کیا؟ اس میں میر نے کام کیا، میر تقی میر جو ہیں انہوں نے کام کیا، اور اس میں مرزا مظہر جو ہیں انہوں نے کام کیا، چارٹ بنا لیتے ہیں ہم۔ مرزا مظہر جو تھے انہوں نے اس میں کام کیا ہے، ان کے ساتھ آپ ہم دیکھیں گے تو جو انعام ہے، انعام اللہ خان، انہوں نے کام کیا ہے اس میں۔ اس تحریک میں جو جو شخصیات ہیں نا، یہ وہ ہیں۔ شاہ حاتم نے اس میں کام کیا ہے، اور کس نے کام کیا ہے اس میں؟ سودا نے کام کیا ہے، مصحفی نے کام کیا ہے، اور جو اس میں سب سے خاص نام ہے نا وہ آتا ہے کس کا؟ وہ آتا ہے ناسخ کا۔ اس میں جو سب سے خاص ہیں، جو اہم ہیں، وہ ہیں ناسخ۔ ناسخ نے اصطلاحی زبان کی جو تحریک ہے اس میں سب سے زیادہ کیا کیا ہے؟ کام کیا ہے۔ تو یہ جو اصطلاحی زبان ہمارے سامنے آئی، اس کا کیا مقصد تھا؟ کیوں یہ لانا تھا؟ جو جیسا چل رہا تھا وہ ویسا چلنے دیتے، لیکن انہیں یہ کچھ ٹھیک نہیں لگا ہمارے ادیبوں کو، نقادوں کو، اس لیے انہوں نے اس کو لے کر یہ تحریک شروع کی۔ تو ریختہ میں جو فارسی الفاظ تھے ان کو ترقی کرنا، ان کو ترک کرنا، اور صنائع کا استعمال کرنا۔ صنائع کیا ہوتا ہے؟ جس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہو، جو شاعری کو، جو نثر کو کیا بناتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے۔ صنائع یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنی۔ جو معنی کو اچھا بنائے، معنی کے ذریعے ایسے الفاظ استعمال کی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں معنی کے ذریعے،
تو اسے ہم کہتے ہیں ثنائے معنی اور ثنائے لفظی، جس سے ایسے الفاظ کا استعمال ہو جس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہو۔ تو ان الفاظوں کو، ان صنعتوں کو استعمال کرنے پر زور دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کا مقصد تھا، ریختہ میں فارسی الفاظ کو تراکیب کر کے صنعتوں کا کیا کرنا، استعمال کرنا۔ اب میر جو تھے انہوں نے کیا کہا ہے؟ میر نے کہا ہے کہ شاعری میں فارسی کی محض وہ چیزیں لائی جائیں، وہ ترتیب لائی جائے جو زبان ریختہ کے لیے مناسب ہو۔ کس کے لیے؟ زبان ریختہ کون سی ہے؟ اردو۔ زبان ریختہ کے لیے کیا ہو؟ مناسب ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ میر نے کہا ہے۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ اردو زبان کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہیں انہیں پر کیا کیا جائے، انہیں پر کام کیا جائے۔ انہوں نے ایک اشعار بھی لکھا ہے، ایک شعر بھی لکھا ہے انہوں نے۔ کیا شعر لکھا ہے انہوں نے؟ دل کی طرح نہ کھینچے اشعار ریختہ کے، بہتر کیا ہے میں نے اس عیب کو ہنر سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہنر سے، اس میں جو عیب تھا اس کو ختم کر دیا ہے، تو کیوں نہ اب یہ زبان ہمارے دل کو اپنی طرف کھینچے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میر کہہ رہے ہیں۔ تو میر نے اس میں کیا کیا ہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں ایسے الفاظوں پر انہوں نے استعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔ پھر جو مرزا مظہر ہیں اور ان کے ساتھ کس نے؟ انعام اللہ نے بھی کام کیا اور شاہ حاتم نے بھی اس میں کام کیا۔ شاہ حاتم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو اس میں برائی، ہم اگر کسی چیز کو خارج کر رہے ہیں یا غلط بتا رہے ہیں تو اس کی جگہ پر ہمیں کیا استعمال کرنا ہے، انہوں نے ہمیں وہ چیز بھی بتائی۔ ان کی تصنیف ہے کون سی؟ دیوان زدہ۔ اس میں انہوں نے اصلاح زبان کے کچھ کیا بتائے ہیں؟ اصول بتائے، اور اس کے بعد انہوں نے جو مطروقات کی ایک فہرست تھی وہ بھی انہوں نے بنائی ہے۔ کس کی؟ مطروقات، یعنی کہ جو الفاظ ہم نے ترک کر دیے ہیں ان کی بھی انہوں نے ایک فہرست بنا کر دی ہے۔ کس نے؟ شاہ حاتم نے۔ انہوں نے زبان کو غیر معنوی الفاظوں سے پاک رکھنے کی ترتیب دی ہے، صلاح دی ہے کہ جو غیر معنوی الفاظ ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ اور کس طرح کے الفاظ جو ہیں انہوں نے بدلے، مثال کے طور پہ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، جیسے اکھیاں، پہلا اکھیاں، تو اکھیاں، اب جو آنکھیں ہیں انہی کو یہاں پر پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ اکھیاں۔ سورج جو ہے وہ پہلے کیسے لکھا جاتا تھا؟ اس طریقے سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس طریقے سے۔ انہوں نے الفاظ بھی بتائے، ان کی بھی فہرست بتائی ہے، اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے انہوں نے وہ بھی بتائیں۔ رین، پہلے رات کو رین کہا جاتا تھا تو رات۔ اس طریقے سے انہوں نے اصول بھی بتائے، اس کی فہرست بھی بنائی ہے، جو الفاظ انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ مرزا مظہر جو ہیں جانے جانا، انہوں نے فارسی اور اردو کو ایک کرنے کی کوشش کی، اور سودا نے بھی جو ان کا اردو کی جو پرانی زبان تھی اس پر کام کیا۔ میر تقی میر جو ہیں وہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں، انہوں نے میر تقی میر نے نکات الشعراء جو لکھی ہے وہ انہوں نے کس میں لکھی ہے؟ فارسی میں ہی لکھی ہے، فارسی زبان میں، اسی لیے کیونکہ اس وقت اصلاحی زبان کی کیا چل رہی تھی؟ تحریک چل رہی تھی۔ تو ایسے جو لوگ ہیں سب نے، ان سب سارے جو ادیب تھے ان سب نے مل کر کیا کیا؟ اصلاحی زبان پر کام کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اصلاحی زبان کی تحریک ہے اس کے بانی کون تھے؟ اس کے بانی تھے ناسخ لکھنوی۔ اور یہ جو تحریک تھی یہ کس کے جواب میں آئی تھی؟ یہ آئی تھی ایام کوئی کے جواب میں۔ ان کا پورا نام کیا تھا؟ امام بخش ناسک۔ ان کا پورا نام تھا امام بخش
ناسخ۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1772 میں فیض آباد میں ہوئی تھی، اور وفات ان کی کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی 1838 میں۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں۔ اور اصلاحی جو زبان تھی وہ کہاں عروج پہ آئی؟ وہ لکھنؤ میں عروج پہ آئی۔ اصلاحی زبان کو عروج کہاں پر ملا؟ کہاں ملا؟ تو وہ بھی لکھنؤ میں ہی ملا۔ دبستان لکھنؤ کے جو باقاعدہ جو بانی ہیں وہ کون مانے جاتے ہیں؟ وہ خواجہ حیدر علی آتش مانے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ سے ویسے پوچھا جائے کہ دبستان لکھنؤ کے بانی کون ہیں تو وہ ناسک مانے جاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے تو خواجہ حیدر علی آتش کو باقاعدہ طور پر اس کا بانی مانا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے ناسک، ان کی کچھ مثنویاں بھی تھیں، انہوں نے کچھ مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ کون کون سی لکھی ہیں؟ معراج نامہ، مولد شریف، سراج نظم اور مثنوی ناسک۔ یہ ان کی کیا ہے؟ کچھ خاص مثنویاں ہیں۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اصلاحی زبان کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ اصلاحی زبان کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا شاعر؟ تو وہ ناسک کا نام آتا ہے اس میں۔ کس کا؟ ناسک کا۔ اور اصلاحی تحریک کو کس نے سب سے پہلے شروع کیا؟ تو وہ ہیں مرزا مظہر جانے جانا۔ اصلاحی زبان کا استعمال ناسک نے کیا، اور اصلاحی تحریک کو کس نے شروع کیا؟ مرزا مظہر جانے جانا نے شروع کیا۔ اس بات کو یہ آپ اسٹار بنا کر لکھ لیجئے، ان دونوں میں فرق ہے تو آپ ان دونوں میں کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ کس نے شروع کیا تھا؟ اصلاحی زبان کا استعمال، اصلاحی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں ناسک، اور اصلاحی جو تحریک ہے اس کو سب سے پہلے شروع کیا تھا مرزا مظہر جانے جانا نے۔ اور اصلاحی زبان کی قواعد کون لے کر آیا تھا؟ تو وہ بھی ناسک لکھنوی نے ہی لے کر آئے تھے۔ تو یہ جو ایک اصلاحی زبان کا خاکہ تھا وہ ہم نے دیکھا۔ ہم اس کے بارے میں اور کچھ جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایام گوئی ہم نے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، اس کے بانی کون تھے؟ ناسک، اور یہ کس کے جو اپوز میں آئی تھی، کس کے مطلب جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ کس کے جواب میں، خلاف تو نہیں کہ کس تحریک کے جواب میں یہ آئی تھی، تو یہ آئی تھی ایام گوئی کے جواب میں ہی یہ تحریک ہمارے سامنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اصلاح زبان کی تحریک کا اسے نام دیا گیا۔ اصلاحی زبان کی تحریک کا آغاز کس نے کیا؟ مرزا مظہر جانے جانا نے کیا، اور ان کے شانہ بشانہ انعام اللہ خاں ان کے ساتھ یہ شامل تھے، یہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد اصلاح زبان کی تحریک کا مقصد ریختہ میں کیا تھا؟ فارسی الفاظ، تراکیب اور صنائع کا کیا تھا؟ استعمال کرنا تھا۔ اصلاح زبان کی تحریک میں ایک نام شاہ حاتم کا بھی ہے۔ شاہ حاتم نے اپنے دیوان میں منتخب اشعار جمع کیے اور اس کو دیوان سادہ کا کیا دیا؟ نام دیا، اور اصلاح زبان کی چند قواعد بھی تحریک کی۔ مرزا مظہر جانے جانا، یقین طبع، سودا، خواجہ، میر، درد، ان سب نے کیا کیا؟ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس تحریک کو اپنی کوششوں سے کیا بنایا؟ کامیاب بنایا۔ میر درد نے اصلاح زبان کی تحریک کو تصوف کے آئینے میں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو میر درد تھے وہ کیسے شاعر تھے؟ وہ صوفی شاعر تھے، اس لیے۔ کیسے شاعر تھے یہ؟ صوفی شاعر تھے۔
لیکن پھر بھی انہوں نے اس میں کام کیا ہے۔ اصلاح زبان میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ ناسک کا۔ اصلاح زبان کی تحریک پر یکسانیت کے بادل چھا گئے تھے، لیکن ناسک نے اپنی کوششوں سے اور اپنی اصلاحی تحریک سے اس کا آغاز کیا اور قواعد میں ریختہ کو جکڑنے کی کیا کی؟ انہوں نے کوشش کی۔ ناسک نے فارسی الفاظ کو داخل کیا اور پراکرت الفاظ کو خارج کیا۔ یہ دیکھیے ناسک نے کیا کیا؟ ناسک نے حشو و زائد، تنافر، غرابت اور تاکید سے کیا کیا؟ پرہیز کرنے کی سخت تلقین دی۔ مطلب کہ کلام میں، شاعری میں یا نثر میں ایسے الفاظ جو بیہودہ لگیں یا جنہیں بے وجہ ہی استعمال کیا جا رہا ہو، ان کو استعمال نہ کیا جائے، ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے، یا جنہیں ہم جو جملے میں سننے میں ٹھیک نہیں لگ رہے ہوں یا جو بولنے میں ٹھیک نہیں لگ رہے ہوں، جن کا بغیر وجہ ہی استعمال کیا جا رہا ہو، ان الفاظ کو انہوں نے ترک کرنے کی بات کہی۔ ناسک نے اردو کے صرف نحو، روزمرہ محاورات کو صحیح کیا اور تذکیر و تانیث کو۔ ناسک کی تحریک کو آرائشی تحریک، تراش خراش کی تحریک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بچوں، جب کوئی مورتی کار مورتی بنانے، تصویر بناتا ہے یا کوئی مورتی بناتا ہے تو وہ کئی بار اس کی تراش خراش، یعنی کہ کہیں سے اس کو توڑتا ہے، کہیں سے اس کو چھانٹتا ہے، پھر کہیں سے چھانٹتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر چھانٹتا ہے، اور پھر ہمارے سامنے ایک بہت اچھا سا بناوٹ یا آکار یا شیپ ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے۔ تو اسی طرح جو آج اردو زبان ہمارے سامنے آئی ہے، یہ اس وقت جو تراش خراش کی گئی تھی، اس میں جو کمی کی گئی تھی، کسی الفاظوں کو رکھا گیا تھا، ان سب کو کر کے یہ تحریک مکمل ہوئی اور ہمارے سامنے آج اردو زبان آئی۔ ناسک نے ریختہ کو اردو زبان کا کیا دیا؟ نام دیا ہے۔ اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود سودا کا مرہون منت ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انگریزی جو الفاظ تھے ان کو ترک کیا گیا اور فارسی کی طبع جاگی اور اردو کو ایک نیا رخ دیا گیا، ایک نیا موڑ ملا اور اسے ریختہ کی زبان کہا گیا۔ تو بچوں، یہ جو تھا آج آپ کا پہلا ٹاپک تھا تحریک سے متعلق، یہ ایک آغاز تھا۔ اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئے تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ ہم آپ کے نصاب کے متعلق جو بھی آپ کا ٹاپک ہے، کنٹینٹ ہے، وہ لے کر آئیں گے اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر اس کو پڑھانے کی، سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔